ناظرین آداب 15 فروری 2023 مطابق 23 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے برٹش پبلک ریڈیو اور براڈ کاسٹنگ کمپنی برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یعنی BBC کے خلاف تحقیقات کے سلسلے میں ہندوستان میں دہلی اور ممبئی میں اس کے دفاتر کی تلاشی لی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ملازمین کے فون بھی دفتر میں جمع کرائے گئے ہیں۔ دریں اثنا دفاتر میں کسی کے بھی آنے جانے پر روک لگا دی گئی۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملازمین کو بعد میں گھر بھیج دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ بین الاقوامی ٹیکس چوری سے متعلق ہے اور محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیم BBC کے دستاویزات کی جانچ پڑتال کر رہی ہے۔ BBC نے مختصراً اس کی تصدیق کی کہ وہ حکام کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ ہندوستان میں BBC کے خلاف یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب نشریاتی ادارے نے کچھ عرصے قبل ٹیلی ویژن پر 2 حصوں پر مشتمل دستاویزی فلم انڈیا دی مودی کوسچن جاری کی ہے۔ اس کے تعلق سے تنازعہ ہے۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر اس کی نشریات پر پابندی عائد کرتے ہوئے اسے ہندوستان کے خلاف جارحانہ پروپیگنڈا اور ہند مخالف کچرا قرار دیا تھا۔ اتر پردیش کے ضلع کانپور دیہات کے رورا علاقے میں تجاوزات ہٹانے کے دوران پیش آئی آتش زدگی اور اس کی زد میں آنے سے ہوئی ماں بیٹی کی موت کے معاملے میں SDM گیانیشور پرساد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ ملزم JCB ڈرائیور دیپک اور لیک پال اشوک سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس درمیان حادثے کے 24 گھنٹے بعد نائب وزیر اعلیٰ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے متاثرہ کنبوں کی بات ہونے پر ان کے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ متاثرہ کنبے نے الزام لگایا ہے کہ ٹیم نے JCB سے نل اور مندر کو توڑنے کے ساتھ ہی چھپرا گرا دیا، جس کے دوران چھپر میں آگ لگ گئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغل تاریخ کو مٹانے کے الزامات سے انکار کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں مغلوں کی تاریخ کو مٹانے اور ان سے وابستہ شہروں کے نام بدلنے کے الزامات پر تیکھا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ جب وزیر داخلہ امت شاہ سے شہروں کے نام بدلنے کو لے کر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم مغلوں کے کردار کو ہٹانا نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی اور کے رول کو ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن اس ملک کی روایت کو اگر کوئی قائم کرنا چاہتا ہے تو اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ممنوعہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے کے مبینہ الزامات کے تحت گرفتار دارالعلوم دیوبند کے فارغ مولانا عبد الرحمان کٹکی، عبد السمیع، محمد آصف اور ظفر مسعود کے مقدمے میں خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ ایک جانب جہاں عدالت نے ممنوع دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزامات سے ملزمین کو بری کر دیا، وہیں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات ثابت ہونے پر ملزمین کو 7.5 سال کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے ملزمین پر فی کس 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ واضح رہے کہ ملزمین تقریباً 7 سالوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے مقید ہیں۔ مشہور زمانہ فلم لگان اور چک دے انڈیا سمیت 150 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے اداکار جاوید خان امروہوی انتقال کر گئے۔ انہوں نے منگل کو آخری سانس لی۔ ان کی موت کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 16 فروری سے شروع ہونے والے بورڈ امتحانات کے سلسلے میں افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور امتحانات میں سختی کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے نقل کرتے ہوئے پکڑے جانے پر NSA کارروائی کرنے کے لیے کہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایسے کسی بھی واقعے میں ملوث ہونے پر روم انسپکٹرز اور سینٹر کے منتظمین کے خلاف بھی FIR درج کی جائے گی۔ امتحان میں رکاوٹ پیدا کرنے پر خلقی کرنے کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے UP بورڈ کے امتحانات سے متعلق افسران کو حکم دیا ہے کہ ضلع مجسٹریٹ کی جانب سے ہر امتحان سینٹر پر اسٹیٹک مجسٹریٹ اور سیکٹر مجسٹریٹ تعینات کیے جائیں گے۔ وہ امتحان ختم ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکول کو رپورٹ کرے گا تاکہ روزمرہ کی سرگرمیوں کا اوپر والوں کو پتہ چل سکے۔ ریاست کے وزیر مملکت برائے کھیل اور نوجوان بہبود آزاد چارج گریش چندر یادو نے آج محکمے کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ PRD جوان کی ڈیوٹی روسٹر سے لگائی جائے اور ہر جوان کو ڈیوٹی کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مہینے کی 7 تاریخ تک جوانوں کو ڈیوٹی بھتے کی ادائیگی ضرور ہو جانا چاہیے، بصورت دیگر متعلقہ افسران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ میٹنگ میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈاکٹر نونی سہگل، اسپیشل سیکریٹری کمار پرشانت سمیت سبھی ضلعوں کے ضلع نوجوان بہبود افسران موجود تھے۔ وزیر موصوف نے محکمہ جاتی بجٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ اگر جوانوں کو کام نہیں ملا اور بجٹ سرنڈر ہوا تو متعلقہ ضلع کے افسران کی تنخواہیں روک دی جائیں گی اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ حج 2023 کے لیے آن لائن درخواستیں دینے کا سلسلہ 10 فروری سے شروع ہو کر آخری تاریخ 10 مارچ 2023 تک جاری رہے گا۔ حج درخواست فارم بھرنے سے پہلے درخواست دہندہ حج 2023 کی گائیڈ لائن کو دھیان سے
دیکھنا ہوگا۔ درخواست کی آخری تاریخ کو انڈین انٹرنیشنل پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی فروری 2024 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ درخواست دیتے وقت کوئی رجسٹریشن فیس جمع نہیں ہوگی۔ ایک کور میں ایک کنبے کے زیادہ سے زیادہ 4 اور کم از کم ایک فرد اور 2 انفینٹ ہی درخواست کر سکتے ہیں۔ کابینہ کی میٹنگ کے فیصلے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے وزیر خزانہ اتر پردیش سریش کھنہ نے کہا کہ سمٹ میں 33 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی تجویزیں موصول ہو چکی ہیں۔ گڈ گورننس اور امن و امان کی وجہ سے لوگ سرمایہ کاری کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گنے کی قیمت 1.96 لاکھ کروڑ ادا کی گئی ہے۔ موجودہ سیشن کا 72% ادا کیا جا چکا ہے۔ پے کمیٹی کی سفارش کی منظوری چیف سیکریٹری کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریکٹ ملازمین جن پر اشتہار کی بنیاد پر دستخط کیے گئے تھے انہیں 7ویں پے کمیشن کا فائدہ ملے گا، جس میں لگ بھگ 29 کروڑ کا خرچ آئے گا۔ اتر پردیش میٹرو ریل کارپوریشن آپ کو اپنے روزگار کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ایک پہچان دینے کا موقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ میٹرو کے ساتھ مل کر آپ اپنے روزگار کو فروغ دے کر اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو لوہیا پارک، گومتی نگر، لکھنؤ کے قریب واقع میٹرو آفس سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میٹرو کی طرف سے منعقد کی جانے والی ہر نمائش میں اسٹال لگانے کے لیے آپ کو اچھی جگہ دی جائے گی۔ یہاں اسٹال لگا کر آپ اپنا سامان براہ راست صارفین کو فروخت کر سکیں گے۔ خواتین بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے لوکل فار ووکل تھیم کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مار گرائے گئے پہلے مشتبہ چینی جاسوس غبارے کا سینسر برآمد ہو گیا ہے۔ امریکی فوج کی شمالی کمان نے کہا کہ سرچ ٹیموں کو جائے وقوع سے اہم ملبہ ملا ہے، جس میں پرائمری سینسر اور الیکٹرانکس کے ٹکڑے بھی شامل ہیں۔ بی بی سی سے وابستہ امریکی ادارے سی بی ایس نے کہا کہ ملبے سے برآمد ہونے والی چیزوں میں تقریباً 30-40 فٹ کا اینٹینا بھی شامل ہے۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI ان چیزوں کی چھان بین کر رہا ہے جن کے بارے میں امریکہ نے کہا تھا کہ ان کا استعمال حساس فوجی مقامات کی جاسوسی کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ دوسری طرف اسی سلسلے کی ایک اور خبر کے مطابق امریکی فضائیہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے پیر کو واشنگٹن میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ مشرق وسطیٰ کے ایک خطے کے آسمانوں پر اڑنے والی کچھ چیزیں نمودار ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں مشرق وسطیٰ کے آسمانوں پر یہ اڑنے والی چیزیں 3 مرتبہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل نے یہ بھی کہا کہ ان غباروں سے امریکہ یا اتحادی فوجوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ امریکی کمانڈر نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ موسم یا نگرانی کے لیے ہی تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے باضابطہ دعوت پر منگل کی صبح بیجنگ پہنچے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے اور ایران کے صدر کے اعزاز میں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ استقبالیہ تقریب کے بعد ایران اور چین کے صدور نے اعلیٰ سطحی اجلاس کی قیادت کرتے ہوئے مذاکرات انجام دیے۔ ایران اور چین کے صدور کی موجودگی میں مختلف شعبوں میں تعاون کے 20 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے اقتصادی امور کے سیکرٹری مہدی صفری نے کہا کہ ایران کے صدر کا دورہ چین دو طرفہ تجارتی تعاون کے عمل میں تیزی آنے کا باعث بن سکتا ہے۔ سیریا کے بارے میں آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ہفتہ قبل ترکیہ اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں لگ بھگ 37,000 موتیں ہو چکی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ آفات کے متاثرین کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اتوار کو 10 ٹرکوں کا ایک قافلہ سرحد عبور کر کے شام میں داخل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امداد کی رفتار خطرناک حد تک سست ہے اور ہم مزید تاخیر نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب شام ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF اور پاکستان نے پیر کے روز اپنی بات چیت کا دوسرا دور شروع کیا۔ اسلام آباد کو امید ہے کہ یہ ورچوئل بات چیت کے نتیجے ایک ایسا معاہدہ ہو جائے گا جس سے ملک کی بیمار معیشت پر مسلسل بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کیا جا سکے گا۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں سیکرٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ نے رائٹرز کو بتایا کہ مذاکرات کے دورانیے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم اسے جلد از جلد مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خیال ہے کہ پاکستان نے 31 جنوری سے 9 فروری تک اسلام آباد میں IMF کے وفد کے ساتھ 10 روز کی تفصیلی بات چیت کی تھی، لیکن وہ بات چیت کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔